سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا ہم خلاصہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پچھلی کلاس کا، جبکہ آج کی کلاس بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 نام الخالق، الخلاق اور احسن الخالقین، اس کے بارے میں کچھ علمی باتیں سمجھی تھی۔ انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی 2 ناموں کے ساتھ الباری اور المصور، تو الخالق، الباری، المصور، یہ 3 نام ہیں جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، جبکہ الخالق، الخلاق، احسن الخالقین، اس کی تفصیل ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑا سا خلاصہ کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام صفت الخلق، تخلیق کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ الخالق، الخلاق، احسن الخالقین، یہ تینوں نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الخلق پہ دلالت کرتے ہیں۔ الخالق جو تخلیق کرتا ہے، الخلاق جو مسلسل تخلیق کیے چلا جا رہا ہے، اور احسن الخالقین جو ہر خالق سے بہتر خالق ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ مخلوق جو اپنے آپ کو خالق سمجھتی ہے، وہ جس غلط فہمی کا شکار ہے، اس کا جواب ہے احسن الخالقین، کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں مختلف مقامات کے اوپر کہ پھر اپنی اور ان کی تخلیق کا جو ہے وہ موازنہ کر کے دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ خالق صرف اللہ ہے۔ احسن الخالقین یعنی اللہ نے کہا تمہاری غلط فہمی یہ ہے کہ تم خالق ہو، لیکن تم خالق ہو نہیں سکتے، اور اگر تم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہو تو پھر بھی ان میں سب سے بہترین جو تخلیق کرنے والا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر اللہ جو تخلیق کرتا ہے وہ تخلیق کیے ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کی یہ جو تخلیق کرنے کی صفت ہے یعنی صفت الخلق ہے، وہ اس کی صفاتی خوبی ہے۔ جب ہم نے پڑھا تھا اللہ اور رب، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چونکہ وہ ہمیں، اور الحی خاص طور پہ، کہ جب الحی ہمیشہ سے ہے تو اس کی یہ جو صفاتی خوبی ہے، یعنی جو خاص طور پہ اللہ ہی کی ذات کے لیے جو خوبیاں، اور جو متعدی معنوں کے اندر آتی ہیں، متعدی وہ معنی اللہ کے ناموں کے، وہ معنی کہ جس کے اندر کچھ صفات انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو منسوب کیا جاتا ہے، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، حالانکہ انسان اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی صفاتی خوبی ہے جو اور کسی اور کے اندر نہیں۔ یہ متعدی نہیں ہے، تخلیق کرنا کے معنی متعدی نہیں ہے، لیکن انسان نے اس کے اندر جو ہے وہ غلطی کی یہ سمجھنے کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفاتی خوبی ہے، یہ بھی ہمیشہ سے تھی، جب سے وہ ہے، اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ نہ تو اس کا اول ہے اور نہ اس کا آخر ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ تھا، وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اس کی یہ تخلیق کرنے کی صفت بھی اسی کے ذات کے ساتھ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ الخلق جو ہے وہ 2 اقسام کے، یعنی تخلیق کرنا 2 قسم کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ 2 معنی میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جب کچھ تخلیق کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یعنی لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
وہ جو نتھنگ سے بناتا ہے، جب کچھ نہیں تھا، یعنی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تخلیق کیا۔ اور دوسری چیز جو اللہ، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تخلیق بناتے ہیں، ایک تخلیق کرتے ہیں کوئی چیز، تو اس کے اندر دو چیزیں سے وہ مزین ہوتی ہے، اس کی تخلیق کی دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نتھنگ سے بنائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کن کہہ کے فیکون، اور وہ ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ ہے اس کی تقدیر، جو اللہ اپنے مکمل علم اور حکمت کے تحت طے کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ پلاننگ ہی کا حصہ ہوا نا، تو یعنی تقدیر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا حصہ دیا ہے، وہ اپنی زندگی کے کچھ فیصلے کرتا ہے، بلکہ جو اپنی نیکی اور اپنی بدی کے تو تمام فیصلے، اس نے نیکی کرنی ہے یا گناہ کرنا ہے، یہ فیصلے وہ خود ہی کرتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی علم کو، اپنے علم ہونے کے باوجود کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے باوجود کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل طور پہ انسان کو اس کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، لیکن ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گناہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ جو گناہ کے راستے پہ غلطی سے چلا گیا، یا جس کو علم نہیں تھا، یا جس کے پاس ابھی تک وہ علم پہنچا نہیں، دوسرا وہ کہ جو جان گیا کہ وہ غلطی پہ اور پھر اس پہ ڈٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اور زیادہ گمراہی کے اندر جانے کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے گمراہی سے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ صفت الخلق کے اندر تقدیر کی بات کی، اس میں انسان کو تھوڑا سا حصہ دیا۔ تھوڑا سا حصے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کر دے، جس طرح ایک قدریہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، ایک مسلمانوں کے اندر ایک وہ طبقہ ایسا پیدا ہوا دین کے اندر کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور استغفر اللہ ثواب اور نیکی کے کام کرتا ہے۔ نہیں، اس پہ انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، اس کی تقدیر میں اس کو جو ہے اتنا حصہ دیا گیا کہ وہ اپنی جو نیکی اور گناہ کے فیصلے وہ خود کرے، باقی اس کے رزق کا علم، اس کے خاندان کا، اس کی عمر کا، ان ساری چیزوں کے جو اندازے اور تقدیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ پلان کی، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا چونکہ علم ہے تو اسی نے حکمت کے تحت اس کو لکھ دیا۔ تو اس میں مشابہت کا انسان اور اللہ کے بیچ میں یہ جو تقدیر کے معاملہ ہے، اس پہ مشابہت کا کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا، ورنہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، اپنے عقیدے کو باطل کر دے گا۔ پھر جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ انسان جو کچھ بناتا ہے اور اللہ جو تخلیق کرتا ہے، اس میں 4 اختلافات ہیں، جس کی یعنی 4 طریقوں سے دونوں کی تخلیق جو ہے وہ مختلف ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ نتھنگ سے تخلیق، کچھ نہیں ہوتا اس سے بناتا ہے۔ انسان وہ مجبور ہے کہ اللہ کی بنائے ہوئے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے کچھ بنا سکے۔ دوسری چیز، اللہ بغیر کسی مثال کے یا کسی دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر تخلیق کرتا ہے۔ تو جو وہ اور جبکہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یعنی ہم انسان جو جب کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو اس کے پاس مثالیں موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز۔ اگر ہم غور کریں ہماری زندگیوں کے اندر ہر عمل جو ہو رہا ہے، یا ہماری زندگیوں کے اندر جو مشینیں ہیں، یا ہماری زندگیوں کے جو طریقے ہیں، وہ سب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات سے جو ہے وہ اخذ کیے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں جو انہوں نے تخلیق کیے ہیں، اصول ان سے اخذ کیے ہوئے ہیں، تو ہم ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو انسان کی تخلیق جو ہے وہ یعنی اسی لیے انسان کے لیے تخلیق کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بناتا ہے انسان جو کچھ بھی وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات سے متاثر ہو کے کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی مثال کے یا بغیر کسی چیز سے متاثر ہو کے ہر تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی ہر تخلیق نقص سے پاک ہوتی ہے، ہمیشہ کامل ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، جبکہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ آج تک انسان نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی
کہ جس کو وہ کہے کہ اب اس کے بعد اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ انسان کی ہر بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ اتنی ناقص ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس کو آبسلیٹ کر کے نئی چیز لانی. فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں، جس طرح پہلے آپ کو یاد ہوگا سی ڈی ڈسک ہوا کرتی تھی، ایک ڈسک ڈرائیو ہوتی تھی جو کہ کمپیوٹر میں لگا کے اور اس کے ذریعے سے میموری ڈسک کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا تھا. پھر انسان نے اس کو جو ہے دیکھا کہ نہیں وہ ناکافی ہے بعد میں آنے والی ضرورتوں کے لیے. اب جو ہے اس نے سی ڈی ڈرائیو، اور سی ڈی ڈرائیو کے بعد وہ اب آ گیا فلیش ڈرائیو کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں 1 TB 3 TB 4 TB، ایک چھوٹی سی چپ والی فلیش ڈرائیو ہوتی ہے جس کے اوپر اتنی میموری جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو انسان کی تخلیق جو ہے وہ کبھی کامل نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ بہتری، ہمیشہ بدل دینے کی یا ہمیشہ مزید جو ہے وہ کام کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، جبکہ اللہ کی تخلیق ہمیشہ کامل ہوتی ہے. پھر چوتھا جو فرق ہے وہ یہ کہ اللہ کو کسی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں، وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام یا وہ عمل یا وہ اصول جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے یا تخلیق میں آ جاتے ہیں. جبکہ انسان کو اپنی ذہنی، روحانی، مالی، اپنے وقت کے وسائل، تمام وسائل کو بروئے کار لا کے اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بنا سکے. تو یہ چار فرق ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. یہ وہ فرق ہیں جس کی وجہ سے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تخلیق کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ جو بھی بناتا ہے وہ دراصل ایک چھوٹا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کا حصہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ انسان کو اس چیز کے قابل بناتے ہیں کہ وہ کچھ بنائے اور سمجھے کہ اس نے اپنے علم اور عقل کا اس کے اوپر استعمال کیا. لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باذن اللہ تھا، یہ اللہ کی رحمت سے تھا کہ وہ اس قابل ہوا. پھر جو ہم نے بات سمجھی تھی اللہ کے ناموں سے متعلق کہ اللہ اپنی تخلیق کی صفت سے انسان کو کیوں آگاہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جان لے کہ وہ کیوں بنایا گیا ہے، یعنی انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے. تو اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اور پھر دوسرا اس معرفت کے بعد آٹومیٹکلی اللہ کی عبادت کرنا. جس طرح ہم نے اللہ کے نام یعنی اللہ نام سے سمجھا تھا، اس کے معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ اس معبود کی صفات کو جان لانے کے بعد خود بخود انسان کا دل چاہے کہ وہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرے. تو یہ ہے وجہ جس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو جان لے اور یہ بھی جان لے کہ وہ کتنا عظیم الشان ہے، جلیل القدر ہے، سبوح قدوس ہے، پھر بھی کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرائے تو یہ انتہائی ظلم ہے، یہ ناممکن ہے. کیونکہ جو اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ جان لے گا وہ ہر حال میں صرف اس کی ہی عبادت کرے گا. پھر ہم نے انسان ہمارے مسلمانوں کے ایک عقیدے کی بات کی تھی ان ناموں سے ریلیٹڈ، وہ یہ کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں شر ہو یا امن ہو یا برائی ہو یا اچھائی ہو، ہر ایک شے، دنیا میں ہونے والی ہر شے جو ہے وہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. جس طرح سورہ فلق میں ہم پڑھتے ہیں من شر ما خلق، کہ انسان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اللہ سے اس شر کی جو اس نے تخلیق کیا ہے. پھر دعا ہمیں سکھائی گئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اے اللہ میں تیرے کلمات کے ذریعے اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے تخلیق کیا. تو ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شے جو تخلیق کی گئی اس دنیا کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی شر کو 100% نقصان کے طور پہ نہیں بناتا. جب بھی کوئی شر اس دنیا میں واقع ہوا ہے اس سے کوئی خیر ہی برآمد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ورنہ دوسری صورت میں اگر اس شر سے مکمل طور پہ، اگر ہم فرعون کی مثال لیں چونکہ وہ شر ہی شر تھا، اس کی تو پوری زندگی صرف شر کا جو ہے وہ نمونہ تھی، اس نے کتنا شر پھیلایا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ جیسی رحمت سے جو ہے وہ دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہوئی، اس شخص کے شر کی وجہ سے یہ خیر ان کے لیے برآمد ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے نبی بنا کے
ان کے لیے بھیجے گئے اور ان کے لیے اس چیز کا انتظام کیا گیا کہ ان کو اس شر پسند انسان سے نجات دلائی جائے. اسی طرح ان کے رتبوں کو بلند کیا گیا، نیکوکاروں میں ان کو شامل کر لیا گیا، ان کے حسنات کو بڑھا دیا گیا. تو کتنا بڑا شر تھا وہ شخص، اور کتنے شدید شر میں اس نے مبتلا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. کیسے کیسے مطلب شر تھے جو کیسی کیسی آزمائشوں اور تکلیفوں میں اس نے بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، لیکن اللہ نے اس شر سے کتنی بڑے خیر کو برآمد کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جب وہ شخص اس قابل نہ رہا کہ کسی بھی طرح سے، اب جب وہ کسی قسم کی خیر کے قابل نہیں رہا جب دنیا والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس شر کو مکمل طور پہ دنیا سے اٹھا لیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بے شک اس دنیا میں شر ہے، وہ شر پیدا کرنے والا تخلیق کار اس کا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شر جو ہے وہ بھی انسانوں کی خیر کے لیے ہی تخلیق کیا ہے. یہ انسان ہے جو شر کا سبب بنتا ہے لوگوں کے لیے، برائی کا تکلیف کا سبب بنتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شر کو دور کرنے والے اور مکمل طور پہ اس بات پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ اس شر کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. آج جو ہم تھوڑا سا پچھلے سبق سے متعلق ایک چیز جو ہے اس کو یہاں پہ اس بات کا خلاصہ ہو گیا جتنا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اب تھوڑا سا ہم الخلاق العلیم، ہم نے جب نص سے الخالق اور الخلاق اور احسن الخالقین کے بارے میں دیکھا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو لفظ ہے یہ خالق سے متعلق یہ بہت ساری جگہوں پہ وارد ہوا ہے، لیکن الخلاق یہ صرف قرآن کے اندر دو جگہوں پہ آیا ہے. ایک تو سورۃ الحجر میں آیت نمبر 86، اور دوسرا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم، اور دوسری جو ہے وہ سورہ یاسین میں 81 آیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وهو الخلاق العلیم. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام کہیں قرآن میں ہمیں نہیں ملتا. اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ دونوں جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الخلاق کو العلیم نام سے متصف کیا. جو جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا الخلاق کے ساتھ العلیم نام کو رکھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حالانکہ یہ دونوں دفعہ جو ذکر ہوا ہے العلیم کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل تخلیق فرما رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی اگر 7 بلین کے قریب ہے یا 7.5 بلین کے قریب ہے، تو اس سے پہلے کتنے بلین اور ملین لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور کتنی بلین اور ملین مخلوقات پیدا ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے آگے قیامت تک کتنا ٹائم ہے اور کتنی مزید مخلوقات کو پیدا ہونا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ارادے اور علم کے باعث ایسا کر رہا ہے، چنانچہ تقدیر کے بارے میں انسان کو کبھی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ العلیم ہے اور جو تخلیق کرنا جانتا ہے. تو بلا وجہ، اور چونکہ وہ تخلیق کرنا جانتا ہے اور مسلسل تخلیق کیے جا رہا ہے، تو وہ بلا وجہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے علم کی بنا پر کر رہا ہے. جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ کیوں پیدا ہی کیے چلا جا رہا ہے، وہ کیوں انسانوں ہی کو پیدا کیے چلا جا رہا ہے، وہ کیوں بھیڑ بکریوں کی نسلوں کو بڑھائے جا رہا ہے، وہ کیوں جو ہے وہ اور دوسرے جانور یا دوسری مخلوقات جو ان کو پیدا کیے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے جانتا ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں کیوں اتنا شر دنیا کے اندر پھیل جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لا رہے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ کتنی مزید مخلوق کو پیدا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، یا کیوں پیدا کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد قیامت کو کب لانا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہے. تو وہ ایسا ہے، ایسا تخلیق کرنے والا ہے جو پیدا کیے جا رہا ہے، لیکن علیم ہونے کی وجہ سے، وہ علیم ہونے کی وجہ سے مسلسل پیدا کیے جا رہا ہے. اسی طریقے سے چونکہ پیدا کرنا یا تخلیق کرنے میں ہم نے ابھی یہ خلاصے میں بات سمجھی
کہ تخلیق کے اندر تقدیر بھی شامل ہے. تو اس کی بہترین مثال، اس خلاق کی بہترین مثال ہم حضرت یوسف کی سٹوری سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کا تخلیق کرنا اللہ کی طرف سے تھا. اس سینیریو کا پیدا ہو جانا کہ جس میں ان کے 10 بھائی جو ان سے بہت زیادہ جیلس تھے ان کی نبوت کی وجہ سے، اور پھر ان کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کی وجہ سے، حضرت یعقوب سے ان کی محبت کی وجہ سے، تو یہ ساری ریزنز جو پیدا ہوئے حسد کے، یہ ان سب کا بھی پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہی تھا. اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو کیا شر پہنچنے والا ہے، کہ ان کے بھائی ان کے قتل کا ارادہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس شر کے بدلے میں ان کے لیے کیا خیر آنے والی ہے، کہ جب وہ ان کو کنویں میں پھینک دیں گے تو ایک قافلہ آئے گا، اور جو وہ قافلہ ان کو اٹھا کر لے کر جائے گا. وہ اصولاً تو لوگ اس زمانے کے اندر غلاموں کو بیچ دیا کرتے تھے، یا پھر جو ہے ان سے بہت شدید قسم کے تکلیف کے کام لیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے اس شر کے بعد ان کے پاس کیا خیر آنے والی ہے، کہ وہ اس وقت کے مصر کے عزیز کے ہاں پلیں گے. پھر آپ دیکھیے خیر آتی ہے، اور اس خیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بھیجنے والے ہیں، وہی تخلیق کرنے والے ہیں. پھر حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر شر کا معاملہ ان کی زندگی میں آتا ہے، اس عورت کا شر جو ان کے حسن سے متاثر ہو کے ان کو گناہ کی طرف مائل کرتی. کیا خیر برآمد ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر پائے جانے والے جو احسان کا معاملہ ہے، بہترین جو ان کی نیکیاں اور خوبیاں ہیں، اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ان کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. پھر شر ہے، لیکن وہاں سے کیا خیر برآمد ہوتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کے بدلے میں جو اس وقت کے بادشاہ وقت نے دیکھا. اب یہ سارے سینیریوز، یہ سارے معاملات کون تخلیق کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہاں پہ تخلیق، دونوں تخلیقوں کا ہم مظہر دیکھ رہے ہیں. کون سی؟ ایک تو یہ کہ نن سے، ہر چیز نتھنگ سے پیدا ہو رہی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، ہر جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا جائے گا، لیکن نتھنگ سے وہ سین کریٹ ہوتا ہے. اور پھر نتھنگ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خیر کے اندر شر ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو شر میں خیر ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کر آ رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جیل میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے توحید کا پرچار کرتے ہیں. کس قدر شر والی شے ہے دنیا والوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی اس سے کس قدر بہترین فائدہ اٹھا کے خیر کا معاملہ کر کے، اور اس سے کیا خیر برآمد کرتے ہیں؟ توحید کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر چرچا ہو جاتا ہے اللہ کے دین کا، اور اس دین کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کتنا عرصہ پڑے رہتے ہیں وہاں پر، اس کے باوجود کہ انہوں نے اس شخص کو جس نے قید سے نکلنا تھا اس سے کہا تھا کہ تم جا کے بادشاہ وقت کے پاس ذکر کرنا میرا، لیکن وہ بھول جاتا ہے. یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ یاد رکھتا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ان کی تقدیر، کہ اس کے اللہ نے یہ ارادہ کیا، یہ اندازہ کیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو خیر آئے گی وہ اس سے کہیں عظیم ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں وہ بات لے کر آتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح 7 گایوں کا مرنا جینا، پھلی پھولنے والی اور دبلی پتلی گایوں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ وہ تعبیر پائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شر کے معاملے سے پھر خیر کا معاملہ نکالتے ہیں، اور حضرت یوسف سے اس تعبیر کا پوچھا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کتنی بڑی خیر، صرف تعبیر نہیں بتاتے، اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اور پھر بادشاہ کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس قدر فہم و فراست والا انسان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کنویں سے نکالے ہوئے غلام کو جو ہے وہ کس جگہ پہنچا دیتے ہیں؟ کہ مصر کا عزیز بنا دیتے ہیں ان کو. تو یہ اور ابھی بہت ساری چیزوں کو میں نے سم اپ کر کے آپ کے سامنے اس اسٹوری کو پیش کیا ہے. اس قدر حسین یہ اسٹوری ہے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، ہر پہلو کے بارے میں. تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع ملے تو آپ خود بیٹھ کے پڑھیں اس اسٹوری کو، اور جبکہ ہم کر چکے ہیں قصص الانبیاء کے اندر، چاہیں تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپلوڈ کر دوں تو سنیے گا. لیکن اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ یہ اسٹوری ہمیں مل جاتی ہے. بہت ہی بہترین تخلیق کے، یعنی الخلاق العلیم کی اگر بہترین تفسیر دیکھنی ہے انسان نے
تو سورہ یوسف، حضرت یوسف کے قصے میں دیکھیں تو جو تخلیق وہ کر رہے تھے، یعنی جس میں حادثات، شر، بدی، نیکی، عزت، اکرام، خواب، تعبیر، دکھ، تکلیف، راحت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، سب کی سب صحیح صحیح تخلیق تھی، اور اللہ کے علم کا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ بظاہر شر نظر آنے والی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے خیر برآمد کیے جاتے تھے، اور آخر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب وہ العزیز ہو جاتے ہیں، عزیز بن جاتے ہیں وہاں کے مصر کے، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی فیملی کو واپس ملوا دیتے ہیں، اور کس طریقے سے وہی بھائی جن سے شر شروع ہوا تھا ان کی زندگی کے اندر، وہ ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں تعظیماً، اللہ کے حکم سے اس وقت یہ اجازت تھی انہوں نے کیا، اب یہ اجازت نہیں ہے، تو اور اس طریقے سے پورا خاندان دوبارہ توحید کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الخلاق العلیم کی تفسیر سمجھنے کے لیے، پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف میں، جو کہ لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہو رہا تھا، کہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر کا بہترین ہونا، اللہ کے کامل علم اور اس کے تخلیق کا، یعنی جو چیزیں وہ تخلیق کرتا ہے، جو واقعات وہ تخلیق کرتا ہے، جو واقعات کے اندر ہونے والے اسباب وہ تخلیق کرتا ہے، ان سب کا بہترین کہ یہ بہترین ہے اللہ کا علم، اس بات کو الخلاق العلیم کو ہم وہاں پہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بظاہر اس کشتی میں سوراخ کیا جانا جو ہے وہ ان کشتی والوں کے لیے نقصان کا سبب تھا، لیکن اس میں خیر کیا تھی کہ وہ غصب کرنے والا جو آگے بادشاہ تھا، اس کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اس بچے کا قتل کیا جانا، اس ینگ لڑکے کا قتل کیا جانا بظاہر بہت تکلیف کا باعث تھا ماں باپ کے لیے، لیکن ماں باپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے اس نے مشرک ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کے عوض، یعنی ان کی خیر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شر ان کے یہاں پیدا کیا تھا کسی حکمت کی وجہ سے، اسی شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خیر نکالی کہ اس بیٹے کو لے لیا اور اس کی جگہ اس سے بہتر اور فرما بردار اولاد دے دی۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ روزی دینے کو تیار نہیں، روٹی دینے کو تیار نہیں تھے ان کو، لیکن انہوں نے دیوار بنا دی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ دو شر کے کام کرنے کے بعد یہ اب ایک خیر کا کام بلا معاوضہ کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ اس پہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ ایک نیک شخص کا خزانہ یہاں پہ دفن تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شر اور خیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ اگر کسی نے خیر کی، اللہ نے اس کے لیے خیر ہی خیر کا سبب بنا دی، اور جس نے کسی نے شر پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی خیر کو ہی اخذ کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الخلاق العلیم کا جو حکمت ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا عمل ہے وہ رکے گا نہیں، کیونکہ یہ اس کی ذاتی اور صفاتی جو ہے وہ خوبی ہے، اور وہ چونکہ تخلیق کرنے والا ہے اور اپنے علم کی وجہ سے وہ تخلیق کرتا ہے، تو اس سے بہترین تخلیق کسی کی ہو نہیں سکتی، اس لیے انسان یہ سمجھے کہ وہ کسی تخلیق میں اس کا ساتھی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم الخالق کے معنی سمجھنے کے بعد الباری المصور اس پورے پیئر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الخالق کے معنی پیدا کرنے والا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو نہیں نظر آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ملائکہ، عرش، کرسی، چھوٹی ہو بڑی ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، کوئی بھی شے ہو، ان سب کا خالق ہے، حیات کا خالق، جنت کا خالق، جہنم کا خالق، برزخ کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں جو خالق نے بتا دی ہیں کہ ہیں، اس لیے ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، بے شک ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو خلق کا لفظ عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ دو چیزوں کے لیے، ایک تو یہ کہ نتھنگ سے کریٹ کرنا بغیر مثال کے، دوسرا یہ کہ اپنے ازلی علم کی بنا پر ان چیزوں کی تقدیر بنانا، روزی دینا، عمر کا اندازہ کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الخالق تقریباً الرب کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں قرآن کے اندر، جہاں مختلف جگہوں پہ، بے شمار جگہوں پہ جو یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ الرب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں اس قدر عجیب بات ہے کہ ہر نام صرف ایک صفت پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ الخالق ایک کام کو مکمل طور پہ انجام دینا، جیسے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو پیدا کر دیا، بلکہ اس کی زندگی کا سامان بھی کیا،
بیماری دینا، شفا دینا، اس کے لیے جو ہے ہر کام میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ قائم ہے، وہ مقیم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں آپ دیکھیں گے تمام ہی صفات دوبارہ آ جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے الخالق، یہ تقریباً الرب ہی کے المانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلق، یخلق، خالق، اس سے اپنی صفت کا یعنی اپنے اس اسم کا ذکر قرآن میں متعدد بار کیا. خلق، اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے. خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جیسا ہم نے پڑھا خلاق، احسن الخالقین اور دوسری چیزیں، تو یا خلقت کہ میں نے پیدا کیا، تو یہ اس قسم کی جو ہے الفاظ کے ساتھ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا ذکر فرما رہے ہیں. اس صفت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس بات پر یقین کہ صرف اللہ ہی تخلیق کرتا ہے، اللہ تو انتہائی اہم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. بہت ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا. کیسے؟ ایسا کہ تم اس میں رہ سکو، یعنی زندگی گزار سکو. آسمان کو بنایا، پھر تمہاری صورتوں کو خوبصورت صورتوں میں احسن طریقے سے انہیں سنوار دیا، اور پھر تمہارے لیے طیبات میں سے رزق دیا. یہ ہے تمہارا رب. تو بے شک تمہارا رب رب العالمین بے انتہا تعریف کے قابل ہے، بہت برکت والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور مختلف مقامات پہ پھر ایک جگہ پوچھتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیقات ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. تو دوسروں نے جو کچھ جن کو تم یعنی جو اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ذرا وہ تو دکھاؤ مجھے. یہ ظالم تو کھلی گمراہی میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو جھنجھوڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کے سوا تم دوسرے لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ تخلیق میں جو ہے ان کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، وہ تو اپنی انہوں نے تو خود کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا، وہ تو اپنی مدد کے لیے تم ان کو بلاتے ہو تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. انہوں نے تو یعنی وہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں انسان کو کہ وہ اس بارے کے اندر دیکھے. تو یہ الخالق نام جو ہے، اس کے بعد الباری کے معنی اگر ہم دیکھیں تو الباری کے معنی ہیں، اس کے بھی معنی تخلیق کرنے والا، لیکن کیسا تخلیق کرنے والا؟ جو بغیر کسی سابق مثال کی تخلیق کرے. پھر ٹھیک ٹھیک اور الگ الگ کر دینے والا، یعنی خاص طور پہ پیدا کرنے والا. جیسا الولی البرا، یہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور پھر دنیا سے الگ کر لیا. تو یہ صوفی ازم کا جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ الولا والبرا، کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا اور الگ ہو گئے. تو یہ برا جو ہے یہ الباری ہی سے ہے کہ اپنے آپ کو خاص کر دینا، الگ کر دینا. اور پھر اسی کے معنی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ٹھیک جس مقصد کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے تھی اسی کے لیے بنانے والا. تو یہ سب الباری کے معنوں میں. پھر ایک اور معنی ہے کہ بری ہونا. الباری کے معنی بری ہونا. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو ہے 2 دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا ہوا. اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، کہ بے شک ہے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اس گائے کے بچڑے کو اپنا خدا بنا کے، تو اب تم توبہ کرو اس کی طرف جو برات دیتا ہے، جو نجات دیتا ہے، جو بری کر دیتا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
اب اپنے نفسوں میں سے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم. پھر دیکھیں وہی لفظ اللہ نے کہا اپنی اسی صفت کو، اسی نام کو اللہ نے کہا الی باریکم فتوبوا الی باریکم خیر لکم عند باریکم. تو یہ اللہ کے ہاں جو لوگوں کو برات دیتا ہے، جو لوگوں کو بری کر دیتا ہے گناہوں سے، اس کے ہاں بہتر ہے. فتاب علیکم هو التواب الرحیم. تو پس تم اس کی طرف توبہ کرو، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. تو اس سے ہمیں یہ معنی بھی پتا چلتے ہیں الباری کے بری کرنے والا یا بری ہونے والا. اور پھر ایک اور معنی پتا چلتے ہیں ہر قسم کے نقص سے پاک ہونا. الباری یعنی وہ خود بھی بری ہے ہر قسم کی نقص سے، کسی بھی قسم کے خلل سے، کسی بھی قسم کی کمی سے. تو الباری کے اندر یہ تمام معنی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو اب اگر تخلیق ہی کے عمل کو جس طرح ہم لے کے چلیں الخالق سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الباری وہ ہے جو صرف تخلیق نہیں کرتا بلکہ ہر شے کو ایک خاص وجہ سے تخلیق کرتا ہے. اس لیے ہر تخلیق دکھنے میں بھی مختلف ہے اور اس کے کام کے دائرے بھی مختلف ہیں. دو لوگوں کے چہرے تو مل سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے امپریشنز جو ہے وہ آج تک دو لوگوں کے، یہاں تک کہ ٹوینس کے بھی، جو دو بہن بھائی یا بہنیں یا بھائی ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کے بھی تھم امپریشن سیم نہیں ہے، انگلیوں کے نشان سیم نہیں. سبحان اللہ، کتنی مخلوق ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے نا صرف بیٹھ کے اپنے خاندان والوں کو ہی ذہن میں لائیں، 100 لوگ، ان 100 کے بھی تھم امپریشن سیم نہیں. اور سبحان اللہ کتنی بڑی خلقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کتنے انسانوں کو وہ پیدا کر چکا، کتنے انسان موجود ہیں اور کتنوں کو اس نے پیدا کرنا ہے، کسی ایک کا بھی تھم امپریشن سیم نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل جو ہے وہ اپنی تخلیق کو صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف بناتا ہے. ہر چہرہ مختلف ہے. پھر اسی طریقے سے ان کے بنائے جانے کے مقاصد بھی، جیسے جانوروں کو دیکھیں، کچھ ہل چلانے کے لیے، کچھ بوجھ اٹھانے کے لیے، کچھ کو ہم کھاتے ہیں، کچھ صرف شکار کرنے کے لیے، مگر سب جانور ہی ہیں. اسی طرح انسانوں بھی بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو قسمیں بنائی. انسان بھی سب ایک نہیں ہے، انسانوں میں بھی دو قسمیں ہیں، مرد اور عورت. اور دونوں کو الباری نے الگ قسموں کا بنایا ہے. دونوں کی تخلیق کے مقاصد الباری نے الگ الگ رکھے ہیں. نہ تو عورت مرد کے کاموں کے لیے موضوع ہو سکتی ہے، نہ ہی مرد عورت کے کاموں کے لیے، بلکہ کچھ کام تو دونوں ایک دوسرے جیسے کر بھی نہیں سکتے. مطلب پریگننسی صرف عورت کے لیے، مرد اس کو کسی طرح بھی ممکن نہیں بنا سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت اور مردوں کی اقسام بنائی ہیں وہ بھی مقصد ہے ان کے پیچھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ بنانے میں مقصد رکھا ہے اور دونوں ہی کی تخلیق کا مقصد عظیم ہے. ظاہر ہے جس طرح ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عظیم ہے، اسی طرح مرد کو مرد بنانے میں بھی مقصد عظیم ہے اور عورت کو عورت بنانے میں بھی عظیم مقصد ہے. اور اس بات کا اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو کتنے ہی مسئلے اس دنیا کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں. سب سے بڑا ویمن رائٹس کا مسئلہ. بہرحال تو اللہ الباری کی جس بھی مخلوق کو دیکھیں، اس کے رنگ، نسل، بال، پر، اس کے بجائے اس کی تخلیق کا مقصد دیکھنا چاہیے انسان کو. جس طرح کوا ہے ایک ایسا پرندہ سمجھا جاتا ہے جو زیادہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، چھپکلی سے کراہیت آتی، جبکہ الباری تو کچھ بھی جو ہے وہ بے مقصد یا کراہیت والا یا فضول نہیں بنا سکتا. تو انسان کو یہ کیٹیگریز نہیں بنانی چاہیے. ہم جو یہ ڈفرنٹ اس کے اندر کیٹیگریز میں رکھتے ہیں اللہ کی مخلوقات کو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو الباری سے البریہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ. بہت بڑی وعید، بہت ہی بڑی وعید. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یعنی ان دونوں میں سے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی جہنم میں جائیں گے. اور وہ کون ہے؟ ہم شر البریہ، تمام مخلوقات اللہ کی جو ہیں، تمام مخلوقات، ان سب میں سب سے برے لوگ، سب سے نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ کی نظر.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور کتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ اللہ کی تمام مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ آگے ہم ایمان کی شرط ہم نے پوری کر لی، اگلی شرط اب ہم نے خود پوری کرنی، اور وہ کیا کہ نیک اعمال کرنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو اس کا مقام بتایا ہے۔ یہ پوری کائنات انسان کے استعمال میں دے دی، ساری مخلوقات ایک مخلوق کے استعمال میں دے دی۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، باقی سب بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن ہمارے استعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام تخلیق کو دے دیا۔ اس قدر اہم ہے ہم اللہ کے نزدیک، اس قدر عظیم مخلوق ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اسی سے انسان دیکھے کہ اللہ کیا اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور اس کے ساتھ شرک کر کے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ خود پر ظلم کرتا ہے اور ظلم عظیم کرتا ہے۔ اللہ نے تو اسے بے انتہا محبت کی، عزت دینی چاہیے، اور اس کو خیر البریہ کہا اگر وہ مطیع اور فرما بردار ہو، اور اس نے کیا کیا؟ خود کو شر البریہ، یعنی جن مخلوقات کو ہم بھی حقیر سمجھتے ہیں، ایک انسان بھی جن مخلوقات کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بھی حقیر کر لیا اللہ کے ہاں، اللہ کے ساتھ شرک کر کے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ الباری کی تھوڑے سے میننگ کی تفصیل ہو گئی۔ اب تیسرا نام المصور۔ المصور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں بناتا ہے، جو شکلیں بناتا ہے، یا فائنل شیپ، کلر، ٹیسٹ، پلیس اس کا طے کرنے والا ہے، نینو نقشہ بنانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے پلاننگ، ارادہ، تقدیر۔ دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہاں پہ کس مقصد کے لیے بنانا، اور پھر تیسرا اس کا مرحلہ ہے کہ پھر فائنل اس کی شیپ کیا ہوگی۔ تو صرف شکلیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی سیرتیں بھی مختلف کرتا ہے، یعنی اگر ہم سب کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری باطن بھی مختلف ہے۔ تو اسی لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو جن کے ایمانوں میں کمی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا ٹوینز ہیں یا کیا ہیں۔ تو ان کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکلیں اور ان کی جینڈر کیا ہوگی یہ تو تم جان سکتے ہو، لیکن کیا وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، کتنی اس کی ہائٹ ہوگی، کیا اس کا کلر ہوگا، کیسی اس کی کس سے شکل ملتی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، کیا ان سب کا بھی تم الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا سکتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صرف جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون جو اس دنیا میں آنے والا ہر نیا شخص ہے اس کی کیا سیرت ہوگی، کیونکہ المصور وہ ہے جو صرف ظاہری نہیں باطنی طور پہ بھی ہر ایک مخلوق کی صورتیں بناتا ہے۔ ہر ایک مخلوق کا انر اور آؤٹر سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیشن کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فیشننگ کرتے ہیں اس کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فائنل جو کہنا چاہیے نا کہ شیپ کیا ہوگی وہ بنانے والے ہیں۔ پھر اللہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مختلف رکھا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر شے کو ایک تشخص، ایک آئیڈینٹی دی ہے، ایک دوسرے سے امتیاز دیا ہے، جو سب کو ڈیفرنٹ رکھا تو ایک آئیڈینٹی دی۔ اب پودے کو انسان نہیں کہا جا سکتا، انسان کو جانور نہیں کہا جا سکتا، آسمان کو انسان نہیں کہا جا سکتا، زمین کو جو ہے وہ آسمان نہیں کہا جا سکتا، تو ہر ایک کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ رحمت محبت دیکھیں اپنی تخلیقات کے لیے کہ ہر ایک کو ایک عزت اور تکریم دی ہے اللہ نے، ہر مخلوق کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ بے شک عقل کے لحاظ سے انسان کو فرشتوں سے بھی اوپر کر دیا، انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ دے دیا اپنے علم اور عقل کی وجہ سے، جو کہ اللہ ہی کی رحمت سے اس کو ملا۔ لیکن ویسے ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کو بہت پیاری، اور ہر ایک کو اللہ نے ایک امتیاز دیا، چاہے وہ جاندار ہے چاہے غیر جاندار ہے۔ سونے کو دیکھ لیں کتنی قیمت ہے، سم ٹائم سونے کے پیچھے لوگ قتل کر دیتے ہیں، زمین کی قیمت کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مال کی اتنی اہمیت ہے،
یہ بھی سب اللہ کی تخلیقات ہیں، اور اللہ کو ہر ایک چیز اس نے ڈسٹنگوش کی دوسرے سے، ڈفرنٹ رکھی دوسرے سے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کو ایک آئیڈینٹی دینا، ہر ایک کی ایک شخصیت کا ہونا، اور ہر ایک شخصیت کو ایک عزت اور تکریم دینا۔ ہم جو ہر تخلیق ایک دوسرے سے ممیز ہے، ہر مختلف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کسی کو نہیں کسی پہ فوقیت دی۔ اللہ نے نہیں بتایا سوائے اس کے کہ انسان کو بتایا کہ تو میری اشرف احسن التقویم، سب سے ساری تخلیقات کو بہترین پیدا کیا، لیکن تمہیں سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اصل وہ رکھا ہے، تمیز رکھی ہے، وہ ہے تقوی کی بنیاد پہ۔ کالا، گورا، نیلا، پیلا، لمبا، چھوٹا، موٹا، کچھ اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کسی کو کسی پہ تقوی کے علاوہ کسی بنیاد پہ فوقیت نہیں دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصوری آپ دیکھیے کہ جس نے مختلف اور خوبصورت شکلیں اور یہ سب کچھ بنایا، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پھر انہیں مسخ کر دے۔ وہی بنانے والا ہے نا، تو وہی ان کو مسخ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں کو جب بہت نافرمانی ان کی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہ بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا ان کو، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے رتبے سے گر کے جانور کے رتبے پہ آ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عقلی طور پہ بھی ہو گئے تھے، شکلی طور پہ بھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن کے اندر تو اللہ نے کہا کہ ان کی شکلیں ہم نے بندروں جیسی بنا، ان کو ہم نے بندروں جیسا بنا دیا۔ تو پھر اسی طریقے سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کاموں کو کرنے والے کی بھی شکل بگاڑ دی جائے گی۔ یہ بھی ہمیں نص سے پتہ چلتا ہے کہ جو حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دیں گے، اور ظاہر ہے چونکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو خوبصورت تو نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح عبرت کا نشان تو بندر کی شکل ہی تھی جب انسان کی بنا دی گئی، تو اسی طرح کی کوئی عبرت کا نشان بنا دیں گے، چاہے وہ معنوی طور پہ ہو، جس طرح کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ پتہ نہیں آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہے یا نہیں، لیکن میں نے تو اکثر، مجھے جو ہے ایک جب میں کسی نئے انسان سے ملتی ہوں، اور چونکہ میں پروفیشنل لائف میں میرا کچھ اس قسم کا مارکیٹنگ سے تعلق تھا، تو پیمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں کبھی ظاہر ہے کہ جا کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے مردوں وغیرہ سے بھی ملنا پڑتا تھا، تو ایک نا عجیب قسم کی کچھ لوگوں کی طرف ہوتا تھا کہ ہاں بات کرنے کا دل چاہتا تھا، کچھ لوگوں سے دل چاہتا تھا بس جلدی سے کام اور جان چھڑائیں۔ تو اور بعد میں ان کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ ہاں یا تو رشوت خور ہیں، یا جو ہیں اللہ معاف کرے شراب پینے والے ہیں، یا زناکاروں میں سے ہیں، یا ان کے اعمال جو ہیں کچھ اس قسم کے جو کھلے، ظاہر ہے جو وہ نجی محفلوں میں کرتے ہوں گے وہ تو نہیں، یا جو چھپکے کرتے ہوں گے وہ نہیں، جو بسر عام لوگ جانتے تھے، یعنی ہر شخص جانتا تھا کہ ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ حرام کام کے یہ ارتکاب۔ تو آپ یقین کریں ان کی طرف ایک خاص قسم کی جو ہے کراہیت اور ایک ڈسٹنس کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور جن لوگوں کے بارے میں تھا کہ ہاں جی یہ نیک انسان ہے، ان سے مل لیں، ان سے یہ ان کی شکلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ایسی وہ رکھی ہوتی ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ وہ شکلیں اس طرح بگاڑ دی جائیں کہ بندروں ہی کی، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے، ایک کہنا چاہیے وارننگ ہے انسان کے لیے، کہ وہ ایسی شخصیت بنا دیتا ہے انسان کو کہ اگر وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہے تو لوگوں کو اس کی طرف اٹریکشن، محبت فیل ہوتی ہے، ان سے بات کرنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ حرام کاموں کا مرتکب ہو رہے ہیں اور مسلسل اس کا ارتکاب کیے چلے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ مسلسل یہ نہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بانٹ جو ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، اس کے علم اور اس کی بیس پہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں دوسروں سے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا المصور ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ صورتیں بناتا اور مسخ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن
اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ امام کو فالو کریں، امام کا اتباع کریں۔ جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ہم پہ فرض ہے کہ پہلے امام اپنا جو ہے وہ ایکشن کمپلیٹ کر چکے تو ہم اس کو فالو کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر، ساتھ ہی لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، یا امام رکوع میں گیا اور ساتھ ہی چلے گئے۔ نہیں، امام کو رکوع میں جانے دیں، امام سجدے میں جا رہا ہے ساتھ ہی سجدے میں جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد امام نے ابھی آمین بھی نہیں کہا، سارے آمین کہہ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت ایک وعید ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم میں سے وہ شخص جو رکوع اور سجدے میں امام سے قبل سر اٹھاتا ہے، کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ اس کا سر یا چہرہ جو ہے گدھے کے جیسا بنا دے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کا چہرہ مسخ کر دیں گے جو امام کو فالو نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اس بات پہ بھی ہے، ہمارے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو احکامات وہ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اور جس طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس پہ بھی علماء کرام کہتے ہیں یہاں پہ نبی کی آواز سے بلند کرنے کا مطلب ہے ان کے بتائے ہوئے احکامات کے بارے میں اپنی تعویلیں کرنا۔ تو ایسے لوگ جو امام اعظم، ہمارے جو سب سے بڑے امام، اور جو کہنا چاہیے کہ پوری امت کے، پوری دنیا کے امام جو ہیں، اور جو اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے، اور جن کے احکامات کو انسان جو ہے وہ نہیں فالو کرے گا یا ان کو کمتر سمجھے گا یا اس کے مقابلے میں اپنے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا کہ جس کو یہ وعید اللہ کے نبی نے بتائی کہ جو ان کے امام کے نماز میں جو نماز سجدے کے اتباع نہیں کر رہا، وہ عام لائف کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع نہیں کرے گا یا اصل میں ان سے بڑھ جانے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیں اور گدھوں جیسا بنا دیں۔ یعنی بے عقلی والا کام ہے یہ، جس نے بھی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اس نے بے عقلی کا کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے لوگ بھی کچھ لوگوں کی شکلیں دن بھی کچھ لوگوں کی شکلیں بدلیں گے، جیسے حضرت ابراہیم نے پہلے کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اب آپ مجھے رسوا نہ کیجیے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات کو یعنی گرانٹ کرتے ہوئے ان کے حضرت ابراہیم کی عزت اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تاکہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ان کے والد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کی دعا کے باوجود، تو ان کی شکل بدل دیں گے اور کہتے کہ بجو کی شکل بنا کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی المصور کی یہ تمام قدرتیں، لوگوں نے الرحمن الرحیم دوسرے ناموں پہ بہت کلام کیا، لیکن یہ ایک ایسا نام ہے اس پہ بھی بہت کلام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ المصور جو ہے وہ ہے کہ جو مطلب جو فائنلی رنگ، ذائقہ، کلر، شیپ، شکلیں، جو بیسیکلی جس کو ہم شکل فیس کہتے ہیں، اس کی شکل، ہر چیز کا کاٹ، ہر چیز کا فائنل اس کو شیپ، جو فائنل جو سٹیپ ہے تخلیق کا، وہ کرنے والا المصور ہے۔ تو اب ان ناموں کی چونکہ ہم نے معنی اور ان کو سمجھ لیا، تو تھوڑا سا ان ناموں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حشر کے اندر اس کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترتیب سے 16 اسماء الحسنہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ آ گیا، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ رکے یہاں پر، ٹھیک ہے، دیکھیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، پہلا سٹاپ۔ پھر دوسرا آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، دوسرا سٹاپ۔ پھر تیسری آیت هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اگر اس میں آپ نے نوٹ کیا ہو، پہلا سیٹ ہے ناموں کا ایک عالم الغیب والشہادہ،
الرحمن الرحیم. اللہ عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم پہلا سیٹ. دوسرا سیٹ ہے پھر الملک قدوس سلام مومن محیمن عزیز جبار متکبر ایک سیٹ. تیسرا سیٹ الخالق الباری المصور. تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناموں کے سیٹس بنا دیے جس طرح یہ سیٹ الخالق الباری المصور. تو علماء کرام نے جب اس پر غور کیا تو اس رائے پہ پہنچے کہ الخالق الباری اور المصور ایک دوسرے سے متصل ہیں جس طرح باقی سیٹس کے اندر متصل ہیں اور اس کے اندر چونکہ بہت ظاہر ہے ان کے ناموں کا آپس میں تعلق تو انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. لیکن یہ الخالق الباری المصور معنی کے لحاظ سے بالکل مختلف لگتے ہیں جبکہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. تو الخالق تقدیر بنانے والا اپنی حکمت سے اور فیصلہ کرنے والا یعنی پروجیکٹ پلان کرنے والا. پھر الباری جو ٹھیک اور صحیح مقصد کے لیے پیدا کرے گا اور پھر المصور اس کو بہترین صورت اور شکل رنگ ڈھنگ میں ڈالنے والا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ارادہ کیا تخلیق کا پھر اس کو کس ڈھنگ پہ پیدا کرنا ہے اور پھر اس کی شکل و صورت کیا ہوگی وہ سارا کچھ کر کے اللہ نے فائنلی اس کو ایک شکل بنا کے تخلیق کر دیا. جیسے انسان ہے پہلے پلان کرتا ہے پیپر کے اوپر کہ فار ایگزامپل میں ایک گاڑی بناؤں گی جو پانی سے چلتی ہوگی. تو یہ کیا ہے میں ابھی تخیل میں ہے یہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں جو ہے ایک چیز تخلیق استغفر اللہ ایک چیز بنانے جا رہی ہوں. تو وہ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے جو اس کے بنانے کا مرحلہ ہے وہ کیا طے کیا کہ اس کی تقدیر اس کی میجرمنٹس لکھی کہ وہ کیا ہوگا انسان ہوگا یا کیا ہے نا. تو وہ کیا ہوگا وہ ایک گاڑی ہوگی وہ ایک روبوٹ نہیں ہوگا ایک گاڑی ہوگی وہ ایک فرنیچر نہیں ہوگا ایک گاڑی ہوگی. اور اس گاڑی کی جو ہے وہ کیا ہوگا یہ یعنی چلتی ہوگی اور جو ہے اس کے اندر پیسنجرز بیٹھتے ہوں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے. دوسرا مرحلہ اب میں یہ سوچوں گی کہ اس کے اندر 4 سیٹیں ہوں گی یا 2 دروازے کتنے ہوں گے انجن کی ہارس پاور کیا ہوگی وغیرہ یعنی کن کن قسم کی سطحوں اور موسموں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہوگا. تو اب اس کے لیے پرفیکٹ یعنی الباری والی سے کہ الباری نے جس یعنی الباری کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ الباری کہ پھر وہ انہوں نے اس کا مقصد کیا ہے اس تخلیق کا اور آخر میں اس کے دروازوں شیشوں لائٹوں کا رنگ کیا ہوگا اس گاڑی کی شیپ کیا ہوگی. تو یہ المصور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ان 3 سٹیپس میں جس طرح انسان اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ انسان ہر چیز اللہ ہی کے بنائی ہوئی چیزوں اور اصولوں سے اخذ کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الخالق الباری المصور جو 3 سٹیپس ہیں اسی سے انسان نے بھی سیکھا کہ جب کسی چیز کو بنایا جائے تو کس طریقے سے. لیکن ان مراحل کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اللہ کو انجینئر کہنا شروع کر دیں بلکہ اللہ نے خود اپنی ان صفات کا تعارف کرواتے ہوئے جو اپنے آپ کو کہا ہم وہی کہیں گے. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا اللہ سے بیسٹ انجینئر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے بیسٹ ڈاکٹر تو کوئی ہو نہیں. اللہ نے اپنے آپ کو انجینئر ڈاکٹر نہیں کہا وہ بہت لمیٹڈ نالج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی ان صفات کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو الخالق کہتے ہیں جو نتھنگ سے بنائے الباری کہتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک کسی مقصد کے لیے بنائے اور المصور کہتے ہیں جو صورت دے اور فائنل صورت جو ہے وہ دے کہ ہر چیز جو اس کے لیے ہے وہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں ہر تخلیق کو خاص مقصد کے لیے اور ان کی بہترین شکلوں صورتوں اور طریقوں علاقوں جگہوں پہ پیدا کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہاں پر آج ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی تفصیلات جو ہے ان تینوں ناموں کی اور اس سے متعلق کچھ باتیں کچھ علمی باتیں کچھ ہمارے عمل کی باتیں کچھ اللہ کے افعال کی باتیں کچھ اس سے ریلیٹڈ دعائیں وغیرہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے بإذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.